آج ہم محرم کی سنت اور محرم کی بدعت کے بارے میں جانیں گے۔ اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہتر روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز رات کی نماز ہے یعنی تہجد کی۔ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ سب سے زیادہ رمضان کے روزوں کے بعد اہمیت رکھتا ہے، اور یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہے، اور دوسرا محرم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن میں جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا کرنا سخت منع ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہے: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ محرم کے 2 روزے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ دونوں روزے فرض کے برابر تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد یہ روزے نفل عبادت میں آ گئے۔ کم از کم 50 حدیث بخاری میں 10 محرم کے روزے کے تعلق سے ہے۔ اس روزے کی اہمیت ہمیں اس حدیث سے بھی پتہ چلے گی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کا اتنی اچھی طرح سے اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ 10 محرم کا، یعنی آپ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت 10 محرم کے روزے کو دیا کرتے تھے، اور جو بھی 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا وہ روزہ۔ یہ تو ہوگا 10 محرم کے روزے کی بات، اور 9 محرم کا روزہ جو ہے وہ اس کے ساتھ رکھنا سنت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک واقعہ جڑا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا تم اس دن میں روزہ رکھتے ہو؟ یہ دن کیسا ہے؟ یعنی آپ نے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس دن کے روزے کو ہم شکرانے کے طور پہ رکھتے ہیں کہ اسی روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اللہ کا اس دن روزہ رکھا، تو ہم بھی اسی دن اسی لیے روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرماتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، بس آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کیونکہ یہودی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی رکھو، یا 10 کا اور 11 کا رکھو، تاکہ ہم یہودیوں کی مشابہت میں نہ آئے بلکہ ہم الگ طریقے سے اس دن کو منائیں۔ لیکن یہ بھی جان لیں کہ یہ روزہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، کیونکہ مسلم کی روایت ہے جس کے راوی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے دن کے روزے کا حکم فرماتے تھے، اور جب 10 محرم کے دن قریب آ جاتا ہم کو اور رغبت دلاتے تھے کہ ہم 10 محرم کے دن کا روزہ رکھیں۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے ہم کو نہ تو 10 محرم کے دن کے روزے کا حکم دیا اور نہ منع فرمایا، اور نہ ہی ہم کو یاد دلایا۔ اس ایک حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کا روزہ فرض تو نہیں ہے لیکن سنت میں ان کا شمار ہے۔ محرم جو ہے وہ افضلیت والا مہینہ تو ہے، مگر جو ایک واقعہ اہل بیت کے ساتھ پیش آیا اس محرم کے مہینے میں، تو اس وجہ سے مسلمانوں کے اور زیادہ توجہ اس مہینے کے ساتھ بڑھ گئی ہے اور زیادہ توجہ اس مہینے پہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ہے جو کہ تمام مسلمان نہیں بھلا سکتے، مگر جو بدعتیں مشہور کی گئی ہیں اہل بیت کے نام پر، جیسے کہ زنجیر کا ماتم، کوئلوں کا ماتم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تک اس پر سے چلایا جاتا ہے، اپنا خون بہانا، نوحہ کرنا، ننگے پاؤں انگاروں پر سے گزرنا، سر پیٹنا، سینہ پیٹنا، اپنے آپ کو ہر طرح کی تکلیف دینا، اور بھی کئی طرح کی ڈھکوسلے کرنا، یہ ساری کی ساری بدعت ہے۔ اسلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے تھے، اس لیے ان رسومات کو بڑھاوا نہ دے بلکہ قرآن اور صحیح حدیث کی کتابوں سے جڑے، کیونکہ اہل بیت نے اپنی جانیں دے دی حق اور باطل کی جنگ میں۔ انہوں نے صرف قرآن اور سنت کے لیے جانیں دی ہیں، اس لیے اس مہینے میں جو سنت ہے وہی کریں، جیسے کہ روزہ رکھنا وغیرہ، اور بدعتوں سے بچیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔